نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جمعے کے مبارک دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، یہ ایک سورت پڑھ کر اپنے مقدر سنوار لو۔ آج تقدیر کے فیصلے بدلنے کا دن ہے، یہ موقع گنوانا مت۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ ناظرین، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ چیز سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اور آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خاص ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وہ میرے تمام بہن بھائی دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے، الغرض ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرضہ ہو جاتا ہے، اور قرض ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے اولاد، اور دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔
آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیب کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو آسانی ہو تب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور تسبیحات میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے تو اس کی نیت سے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لے۔ آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج جمعے کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ ضرور کر لو۔ تو ناظرین، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، دھیان رہے کہ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کے تمام مقاصد، تمام حاجات انشاءاللہ یقینی طور پر پورے ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جمعے کے دن سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟
بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین کہتے ہیں کہ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ تو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھنے ساتھ ہی آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوگی جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں میں آ کر چلی جاتی ہے، تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، یا اللہ یا محمد آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا اللہ یا محمد صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔